أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے عزت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ذلت دیتے ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ آشکار پاکستان اور ٹیلی ویژن کی دنیا کے دوستوں، ایک نیا دن، ایک نیا پروگرام لے کر خادم پاکستان اور غلامان رسول جان شائقہ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کے ہمارے شہر نامہ پروگرام میں کچھ مہمان آئے ہیں، ہمارے پاکستان سے بھی کہہ سکتے ہیں، ڈنمارک سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر پروفیسر رانا ثناء اللہ خان عالمی روحانی اسکالر ہیں، اور وہ ان کا تعارف میں کیا کراؤں، پورا پاکستان ان سے واقف ہے، پی ایچ ڈی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ روحانیت کے شہنشاہ ہیں۔ اور میری اس طرف دوسری جانب بہت ہی عظیم شخصیت، ایک ایسے پاکستان کے بزرگ کے صاحبزادے، ان کا خون ان کے اپنے سجادہ نشین صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن صاحب ہیں۔ یہ رہتے تو ہیوسٹن میں ہیں، لیکن ان کو دنیا کے کسی بھی خطے میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ ڈنمارک میں ہیں، ناروے میں ہیں، اٹلی میں ہیں۔ دراصل اللہ کا کوئی کاروبار ہی ایسا، اللہ کا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ اپنے بندوں سے وہ کام لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو امریکہ بھیج دیا اور صاحبزادہ صاحب کو اٹلی میں بھیج دیا، تاکہ اپنے لوگوں تک روحانیت پھیلاتے رہیں، اور اسی طرح اللہ کا کام چلتا رہتا ہے۔ آئیے ملاقات کراتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب میری رائٹ جانب، اور اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے جو ہمارے سلطان ریاض الحسن صاحب سے، اور اس کے بعد آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کچھ سوالات ہوں گے، کچھ آپ کے جوابات بھی ہوں گے، اور اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 8327410564۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم معزز و محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے میں جناب جان شائق صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور واہ ٹی وی پہ انٹرویو کے لیے بلایا، تاکہ روحانی فیض و برکات پہ گفتگو ہو۔ اور سب سے بڑی سعادت اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن صاحب، جو کہ گدی نشین ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس پروگرام میں مختلف قسم کے روحانی موضوعات پہ گفتگو ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے لوگوں کے لیے، دینی لوگوں کے لیے، روحانی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عنایت ہوگی، کیونکہ اس میں صاحبزادہ سلطان صاحب روحانی فیض و برکات کے بارے میں بتائیں گے، اور اس طرح مختلف قسم کی گفتگو جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام الناس کے بہت سے فائدوں کے ساتھ بھی فائدوں سے بھی مالا مال ہوگی۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ وفاطمۃ الزہرا وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم معزز و محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ یہ روحانی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن صاحب، جو کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین بھی ہیں، اور انہیں بھی اور مجھے بھی جان شائق صاحب نے اسپیشلی انوائٹ کیا کہ اس ٹیلی ویژن پہ آپ آئیں اور روحانی موضوعات پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ تو اسی لیے میں بھی ادھر چلا آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ قرآن فیض و برکات کی بات ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر کی بات ہونی چاہیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس قرآن فیض و برکات سے استفادہ کر سکیں اور اپنی مشکلوں سے، اپنی الجھنوں سے، اپنی پریشانیوں سے نجات پا سکیں، کیونکہ اللہ کا کلام فیض و برکات کا سرچشمہ ہے۔ صوفیہ کرام نے اس قرآن فیض کو دنیا تک پہنچایا، اور آج ہم اس قرآن فیض کو لے کے چلے ہیں جو اللہ کے ذکر کی کیفیت ہے،
یہ دوسرے لوگوں تک اس ذکر کو پہنچانے کے لیے اس کے فیض و برکات سے آفات و بلیات کا توڑ ہوتا ہے، اس کے فیض و برکات سے مختلف قسم کے انسانی مسائل ان کا حل نکلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج انسان جو پریشان حال ہے، ہر دور میں انسان کے اوپر کچھ نہ کچھ کیفیات طاری ہوتی رہی ہیں، اور قرآن کریم ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے اور ایسا صداقت کا کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں جتنی بھی مشکلیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی الجھنیں ہیں، جتنی بھی قسم کے اثرات ہیں، چاہے وہ جادو ٹوڑوں کے اثرات ہوں، چاہے اثرات بد کی کیفیت ہو، چاہے پینک اٹیک ہو، چاہے مختلف قسم کے جو علوم چل رہے ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر، ان علوم کے خاتمے کا صحیح طریقہ قرآنی طریقہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل یورپ نے اپنے اپنے انداز میں جادو کو ختم کرنے کے لیے وائٹ میجک کا رستہ اختیار کیا، اس سے کوئی حل نہ ہو سکا۔ اسی طرح بہت سے لوگ بہت سے طریقے اپناتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا طریقہ، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن شفا اور رحمت ہے۔ تو اس شفا اور رحمت کو لے کے جب ہم چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ یہ شفا اور رحمت کا طریقہ یہ آج کا طریقہ نہیں، یہ کوئی من گھڑت طریقہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو پریکٹس فرمایا، صحابیات نے اس کو پریکٹس فرمایا، اور اس کے ساتھ اولیاء کرام نے اس کو پریکٹس کیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بر صغیر کے اندر جو اسلام پھیلایا، اس کا بہترین ٹول صرف اور صرف روحانیت تھا۔ اس روحانی فیض و برکات سے، اس قرآن کریم کے فیض سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور دائرہ اسلام کے ساتھ ان کو منسلک کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روحانی فیض کا طریقہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا، تبلیغ کا اعلیٰ ترین ٹول ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح سے قرآن کا ذکر کیا۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہو گئے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو گئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے ہمیں ایک چیز دی لا کر کہ پڑھو اس سے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن پہ کیا کہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پہ تو کسی ملک کا بادشاہ آ جاتا ہے تو سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل اوباما صاحب ہندوستان میں گئے ہیں، پوری دنیا کے میڈیا کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ حیرت ہے، ایک سینر کسی ملک میں جاتا ہے اور پوری دنیا کا میڈیا ہائی جیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ شہنشاہ جو قادر مطلق ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ میں چند روز پہلے دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب کے بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ بادشاہ جس کا کبھی نکارہ بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، آج وہ بادشاہ اس دنیا میں نہیں ہے تو کہا گیا جی ان کی باڈی آ رہی ہے، نام ہی ختم ہو جاتا ہے، رہے نام رب دا، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سلامن قولا من رب رحیم۔ ارے جس پر رب سلام بھیجے وہ کیا چیز ہے؟ ہم نے رب کو بلا دیا۔ رانا صاحب نے ہمیں، ڈاکٹر صاحب نے یہی چیز یاد دلائی ہے، جو ہے وہ ہمارا مولا، ہمارا رب، ہمارا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے سال تک یہ بلڈنگ رہے گی، 20 سال 50 سال کا یہ بتا سکتا ہے کوئی نجوم، علم نجوم کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ کب آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، میری والدہ کو ڈاکٹر نے کہا زیادہ زندہ نہیں رہیں گی، اس دنیا سے چلی جائیں گی، یہ بس آج کل کی مہمان ہے۔ اس کے 9 برس تک وہ زندہ رہی، کیونکہ ان کا وقت نہیں تھا۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا تھا کوئی نہیں رکتا۔ اور میری اس طرف سجادہ نشین حق باہو صاحب کا اپنا خون، ایک ایسے انسان کی اولاد جس نے روحانیت سے ہمارے خطے کو مالا مال کر دیا۔ آئیے ملتے ہیں صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب سے، اور کچھ ان سے بھی مستفیض ہوتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ لیجئے ملاقات کیجئے۔ آپ کے شہر میں روحانیت کا شہنشاہ بیٹھا ہے اور ہم اس سے مستفیض نہیں ہو رہے، ہم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہم لگے ہوئے ہیں تو ٹوپی گھمانے والوں کے ریڈیو پروگراموں کے پیچھے، ہم لگے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے پیچھے جو کہ ہمیں گناہ کے راستے پہ لے جاتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ہم نہیں لگتے جو کہ ہمیں صراط مستقیم دکھانا چاہتے ہیں۔ بس یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ الفاظ شاید سخت استعمال کر لی ہیں، لیکن سوچیے اس دن کو جب آپ خدا کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ پھر یاد کیجئے قرآن کی وہ آیت، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پھر آپ کو کوئی چیز عذاب عظیم سے نہیں بچا سکے گی۔ مسلمانوں، آج بھی وقت ہے، اس فتنے سے بچو۔ فتنہ ہے، یہ شیطان بھاگ جائے گا اور یہ کہے گا میرے ورغلانے پہ کیا، میں یہ نہ مانتے۔ اس دن خدا آپ سے کیا کہے گا؟ دیکھو یہ تو بھاگ گیا،
آج بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے میدان میں آ جاؤ، اور اللہ کے نبی کو کی اس کی سنت کو، اس کے اللہ کے قرآن کو جو انہوں نے بھیجا تھام لو، اب پھر دیکھیے ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور باما ڈباما شباما یہی رہ جائیں گے، کوئی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ جب آپ آئے تھے تو خالی ہاتھ، جب جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، آپ کا ایمال نامہ آپ کے ساتھ ہوگا، اچھا ایمال نامہ لے کے جائیے۔ اور اب آپ بات کرتے ہیں ہم صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جان شائق اور ان کا ٹی وی کا عملہ واہ واہ ٹی وی، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر کچھ گفتگو کرنے کی، کچھ اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا۔ یوں تو ایک مذہبی خادم ہونے کی حیثیت سے ہر وقت کام یہی ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، دین کی پرچار کریں، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہماری تعارف یہی ہے، پہچان یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی بات کرنے والے ہیں، جو اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں، جو رسول اللہ کے طریقوں کو عام کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے طریقے لوگوں کو سمجھانے والے ہیں۔ میرا خاص طور پہ جو تعلق ایک روحانی خانقاہ سے، روحانی خانوادہ سے ہے، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، اور 400 سال سے اس وقت سے لے کر میرا سارا خاندان، میرے آبا و اجداد، میں اب 9ویں پشت میں، اور یہی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں یورپ میں لوگ آتے ہیں، امریکہ اور ان ممالک میں، تو لوگ پیسوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈالر اکٹھے کریں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں لے آیا، اور یہاں بھی ہمیں وہی اسی راستے پہ چلا لیا جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کی کا ہے، جس راستے پہ چل کر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، جس راستے سے چل کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی قربت پا سکتے ہیں، وہ راستہ جو ہمیں اچھائی کا اور بہتری کا اور کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت بھی اس خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں جس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں سب سے زیادہ ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم آنے والی جنریشن کو، نئی جنریشن کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتائیں، قرآن و حدیث کا راستہ بتائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں ہم ان کے اوپر خود بھی چلیں، اور آنے والی نسلوں کو بھی اس راستے کا راہ بنانے کی کوشش کریں۔ باقی روحانی معاملات ہیں، باقی لوگوں کی اسپرچول ضروریات ہیں، باقی لوگوں کے کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ پریشانی ہیں، جہاں لوگ اپنا علاج میڈیکلی کرواتے ہیں، وہاں قرآن بھی سب سے بڑا اور بہت کمال کا علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک مومنوں کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس کو قرآن پاک کو پڑھو، اسٹڈی کرو، سمجھو، اس کا اطلاق اپنے اوپر کرو، خود اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، تو یہ شفا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھو، سمجھو، سیکھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے گرد و نواح کے ماحول کے اوپر اس کا نفاذ کرو، تو یہ پورے علاقے کے لیے شفا ہے۔ اور اگر اسی کو پڑھ کے
اگر کسی کوئی تکلیف والا ہے اس کے اوپر اگر پھونک بھی دیں گے، دم بھی کر دیں گے تو اس کو شفا ہے۔ اگر یہی کلام پاک اگر کاغذ کے اوپر لکھ کر اگر کسی کو دے دیا جائے تو تب بھی شفا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا کلام تو ہر طریقے سے شفا ہی شفا ہے، اور سب سے بڑی شفا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر اس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کی شب و روز گزار لیتے ہیں اور اس طریقے پہ ہم اپنے آپ کو چلا لیتے ہیں جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس طریقے سے اللہ کا کلام ہم بتا رہا ہے، تو ہماری زندگیاں، یہ زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت والی بھی زندگی کامیاب ہے۔ اگر ہم پریکٹیکل ہوئے، ہم بعمل ہوئے، تو ہماری اولادیں بھی بعمل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً میں تو یہ سمجھتا ہوں، اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو تم یہاں آ گئے ہو، تم تو ایک اسلام کے ایک میسنجر ہو، ایک پیغام بر ہو۔ اگر تمہارا کردار اچھا ہوگا، تمہارے طور طریقے اچھے ہوگے، تمہارا اخلاق اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر، پوری کمیونٹی کے اوپر اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھائی اور بہتری کی راہ پہ چلنا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا سنا کہ صاحبزادہ رضی اللہ صاحب نے کتنی پیاری دینی باتیں کی۔ یہی بات ہوتی ہے جب کہ ہم دین سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ پا کر اٹھتے ہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے کان میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتا۔ تو حضور نے اس سے کہا کہ آقا تمہارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو اس نے ہاں جی اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تمہیں مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ 5 وقت چند منٹ، 4-5 منٹ آپ نہیں دے سکتے، صرف 4-5 منٹ۔ حضور نے اس اندھے آدمی کو جو گرتا پڑتا آتا تھا کہ نہیں تمہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا، یہاں ہمارے پاس مرسڈیز ہے، لیکسس ہیں، طرح طرح کی گاڑی ہیں، کیڈلیکس ہیں، مجال ہے اگر مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جائیں اور گھڑی دیکھتے ہیں باہر کھڑے ہوئے، اندر مولوی بات کر رہا ہے، باہر کھڑے ہوئے ہیں، روٹی کتنے بجے ملے گی؟ کھانا کھانے کے چکر میں میلاد ہو رہا ہے، بات رسول کی ہو رہی ہے، یار تبرک کتنے بجے ملے گا؟ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین آئیے، اب آپ کے کچھ سوالات ہوں گے، کچھ ہمارے سوالات ہیں، رانا صاحب سے سوالات کرتے ہیں، پھر ہم سلطان راز الحسن صاحب سے بھی کچھ دینی سوالات کریں گے، سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے اب رانا ثناء اللہ صاحب سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور یہ ڈنمارک میں کیا کر رہے ہیں، پاکستان میں کیا کر رہے تھے، اور امریکہ کیسے آئے، امریکہ تو بہت مرتبہ آئے، اس دفعہ کیسے آئے، اور اگر آپ نے ان سے ملنا ہے اور اگر آپ ان سے مل کر کوئی بات کرنے چاہتے ہیں تو آپ کہاں پر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ناظرین، میں رانا صاحب کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا میں مشہور ہیں، دنیا بھر میں گھومتے ہیں، یورپ میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، ہر جگہ گھومتے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے چینل پر بلایا ہے اس پوچھنے کے لیے کہ آپ کس طرح لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں امت محمدی کے لیے، کس طرح سے آپ کا پیغام ہم ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ تک لے کے جائیں۔ اخبارات میں ان کے بارے میں پڑھتے رہیں، پاکستان میں بڑا درس ہوتا ہے ان کا، پاکستان میں پوری گلبرگ بلاک ہوئی ہوتی ہے، میں نے دیکھا وہ اس وقت سارے پاکستان کے بڑے بڑے، خواہ وہ پرائم منسٹر ہو، گورنر ہو، آ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں نا، میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے رب عزت دیتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، سارے ٹیلی ویژن اخبارات میں ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ہمارے ہیوسٹن کے مسلمان بھائیوں کو یہ کس طرح سے مستفید کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہیوسٹن میں آئے ہیں، پوری دنیا میں اخبارات میں پڑھتے رہے، جنگ میں آپ کے کالم بھی پڑھتے رہے ہیں، لاہور میں، ہندوستان میں بھی، بینکاک میں، ہر جگہ، ڈنمارک میں، فرانس میں آپ کا ذکر عام ہوتا ہے، اور انگلینڈ میں تو آپ بہت سے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر بیٹھ کر آپ گفتگو کرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ آپ ایک دعا پڑھتے ہیں کسی کی، اور اس کی وہ ٹیمپریری پین یا جو بھی ہے سفرش دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا منطق ہے، کیا کرتے ہیں آپ، کس طرح سے خدا کے قریب آپ لوگوں کو کھینچتے ہیں، اور یہاں ہیوسٹن میں آپ کا آنا کیسے ہوا، اور ہمارے ہیوسٹن کے لوگ اگر آپ کو ملنا چاہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ کرتے کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں
کہ ایک چھوٹا سا انسان روحانیت کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوتے ہوئے میرا مشن ہے کہ لوگوں کے اندر قرآنی فیض و برکات کو اجاگر کیا جائے، تاکہ لوگ اس منطق کو سمجھ سکیں کہ قرآنی فیض و برکات دنیا کے اندر لازوال قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ اس قرآنی ذکر سے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کا رستہ یہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ جب ہم کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں، مختلف روحانی معالجوں کو دیکھتے ہیں، ڈیفرنٹ اسپریچل ہیلرز کو دیکھتے ہیں، ورلڈ کے اندر اسپریچل ہیلنگ کے بہت سے طریقے رائج ہیں، جس طرح کہ پریئر میتھڈ ہے، چینلنگ آف انرجیز کا طریقہ ہے، اور مختلف قسم کے سائیکک ایبلٹیز کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کے ذکر پہ، اس پہ بہت سی میں نے ریسرچ کی ہے، بہت سے معاملات کو دیکھا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم کو پڑھنے والے لوگ تو بے شمار ہو سکتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب اسے پڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ اس کو سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، کچھ اس کو انالیسس کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مختلف ممالک میں مختلف مذاہب کے لوگ مختلف طریقہ کار اپناتے ہیں اور قرآن کریم پہ تحقیق جاری و ساری ہے۔ تو میری تحقیق صرف اور صرف میرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ روحانیت ہے، ہیلنگ، اسپریچل ہیلنگ۔ میں یہ پریکٹیکلی پروو کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا طریقہ، قرآن کریم کا ہیلنگ میتھڈ دنیا کے تمام ہیلنگ میتھڈ سے درجہ اتم ہے، اور اس کے لازوال فیض و برکات ہیں۔ پریکٹیکلی اس میں کینسر کے کیسز بھی دیکھے، ہیپاٹائٹس کے کیسز بھی دیکھے، میڈیکل رپورٹوں کے ساتھ، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ جب میں بیٹھتا ہوں تو لائیو ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں کو اللہ رب العزت شفا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ جان شاہ صاحب نے کہا کہ ٹمپریری نہیں، کمپلیٹ طور پہ اللہ رب العزت نے انہیں شفا دی۔ ایسے ایسے معاملات ہمارے دیکھنے میں آئے جن کو میں نے تھراپی دی، قرآنی فیض و برکات سے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف قرآن کریم کا کمال ہے، اللہ رب العزت کے کلام کا کمال ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، ان کے رشتے ناتوں کی بندشوں کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکلتا ہے، جو امراض ہیں ان کو شفا میں بدلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدلنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو ہمیں ہمارے معاملات میں، ہماری پریشانیوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وہی شخص روحانی لوگوں کے قریب آتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی لگن کا طریقہ، قرآنی لگن کی وجہ سے لوگ روحانی لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ کیوں آتے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پہ اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ قرآنی ذکر کی ایک لہر چل رہی ہوتی ہے، اس لہر سے لوگ استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس اسپریچل فریگرنس کے اندر اپنے آپ کو معطر کر کے اپنے دیگر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ روحانی مسائل ہوں، معاش کے مسائل ہوں، ملازمت کے مسائل ہوں، دیگر پریشانیاں ہوں، یہ تمام کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ رب العزت نے کلام الہی میں رکھا ہے۔ اور اس کلام الہی کو پریکٹس کرنے سے پریکٹیکلی ایسے ایسے کیس لازوال، آپ یوٹیوب میں جائیں گے، ڈاکٹر رانا ثناءاللہ ڈالیں گے تو آپ کو ایسے ایسے کیسز نظر آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس رب العزت کی ایسی شان ہے، اس کے پاک کلام کی اتنی شان ہے کہ آپ بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ جس میں ایک شخص اسامہ کو میں نے دکھایا، ویڈیو میں دیکھیں گے، اس کے پاؤں میں کینسر آیا، ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے، وہی کینسر بڑھتا ہوا نی جوائنٹ پہ آیا، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا نی جوائنٹ کاٹ دیا جائے، پھر ہپ کے اوپر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہپ جوائنٹ کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد وہ بندہ سلم والی کا رہنے والا فیصل آباد کے نزدیک جب میرے پاس آیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے فیض سے ایسا کرم فرمایا کہ یہ جو بہت بڑے اجتماع کے اندر اسے میں نے کھڑا کر کے لوگوں میں دکھایا۔ آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پروردگار کے پاک کلام کے فیض و برکات ہیں، ایسے بے شمار فیض و برکات ہیں، جس پہ میں نے 18-17 کتابیں لکھی ہیں روحانیت پہ، تاکہ لوگ اس قرآنی فیض کو سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ قرآن کریم کا طریقہ کس طرح کا طریقہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر بہت سے، آپ کے یہاں ڈیلس کے اندر بینی ہنٹ اسپریچل ہیلر ہے،
ये जो कि क्रिश्चियन में चल रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर उस स्टेज पे मुझे खड़ा कर दिया जाए और ये लाखों लोग अल्लाह के कलाम की तासीर से इस्तिफादा कर सकते हैं, इस रूहानी कैफियत से मैं समझता हूँ कि उन्हें शफा मिल सकती है, उन्हें खैर मिल सकती है, क्योंकि ये रूहानी प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती हैं। क्योंकि कुरान करीम पढ़ने वाले हर बंदे के पढ़ने में एक असर होता है, वो मखसूस किस्म की कैफियत उसमें पाई जाती है। हमारा काम कुरान करीम को ऐसे अंदाज में पढ़ना है ताकि रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात हासिल किए जाएँ, उन फ़ैज़ व बरक़ात को आगे प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल करके लोगों को बताया जाए कि इसके फ़ायदा ये फ़ायदा इससे हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा 22 साल मैंने इस पर प्रैक्टिस की है और इसमें बहुत से रूहानी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को खिलाफत दी है जो कि इंतहाई इंटेलिजेंट है और दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। जिस तरह के कनाडा के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ यूके के अंदर बैठे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़े लिखे लोगों को इसकी मैंने तरबियत की है ताकि वो रूहानी नॉलेज बने, ताकि किसी को लूट खसूट ना करें, अल्लाह के कलाम को बेचे ना, बल्कि उसके करम और फजल में चलें। मैं समझता हूँ कि ये कुरान करीम का तरीका जो है, ये तमाम किस्म की जितनी भी जादू टूने के असरात होते हैं, जितनी परेशानियाँ इंसानों के साथ वाबस्ता होती हैं, उन परेशानियों का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में रखा है। और इस कुरान करीम को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं या इसको पीते हैं, ये सारी की सारी कुव्वतें जो हैं मुख्तलिफ अंदाज से इंसानों के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। जिस तरह एक नेगेटिव कुव्वत और पॉजिटिव कुव्वत इंसानी जिस्म के अंदर मुतरक होती है, जिस तरह शैतानी कुव्वतें और रहमानी कुव्वतें, इसी तरह शैतानी कुव्वतों का मुदावा करने के लिए हम कुरानी तरीका रूहानियत को वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन करते हैं। बहुत से इज्तिमात के अंदर दीगर गैर मुस्लिमों के साथ मेरा टाक होता है, मैं उनसे गुफ्तगू करता हूँ और कुरान करीम की फ़ैज़ व बरक़ात को उनके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अगर वो कोई बात करते हैं तो उनके सामने मैं साबित करता हूँ कि कुरान करीम का तरीका जो है ये लाजवाल कुव्वतों का तरीका है। इसके अंदर कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, दीगर मज़ाहिब के लोग, मैं कहता हूँ कि हर इंसान, जिस तरह मेडिसन हर इंसान के ऊपर असर कर रही होती है, उसमें किसी मज़हब की कोई तफरीक नहीं, इसी तरह अल्लाह का कलाम ये भी इसी तरीके से दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए भी बड़ा इफेक्टिव होता है। इसकी मिसाल मैं जानवरों से देता हूँ। जिस तरह जानवरों के लिए अगर हम उन्हें पानी पढ़ के देते हैं, दम करके देते हैं, तो वो इस्तिफादा करते हैं, तो हैवानात जब इस्तिफादा कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। तो इसको प्रैक्टिकली फिर मैंने गैर मुस्लिमों का भी इलाज किया, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के लोग भी हमारे साथ रब्ता करते हैं और इस कुरानी फैज़ से उन्हें भी इस्तिफादा होता है। मैं समझता हूँ कि ये कुरान करीम का तरीका ये सिर्फ ये बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसलिए ये शफा भी तमाम जहानों के लिए है। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी के लिए बददुआ नहीं फरमाई, आप गैर मुस्लिमों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ नहीं फरमाई। और हमारा मज़हब हमें ये तलकीन करता है कि हम सलामती के रास्ते पे चलें, हम खैर के रास्ते पे चलें। इधर अमेरिका में बैठे हुए मैं समझता हूँ कि मैं किसी जगह को ये नहीं समझता कि ये किसकी जगह है, मैं समझता हूँ कि सारे के सारे बनी नौ इंसान के लिए ये मिशन है हमारा। हम चाहते हैं कि मुस्लिम, गैर मुस्लिम, दीगर मज़ाहिब के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें सरात मुस्तकीम की तलकीन की जाए ताकि वो लोग दायरा इस्लाम की तरफ खींचते चले आएँ और इस फैज़ को बेलौस लोगों के अंदर फैलाया जाए। मैंने इस पे रूहानियत पे 18 किताबें लिखी हैं, उनमें प्रैक्टिकल की मैंने बात की है। ऐसे तो बहुत से लोग तसव्वुफ़ पे लिख रहे होते हैं, मैंने जितना प्रैक्टिकल करके मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसमें शामिल की हैं ताकि आम बंदा भी अंडरस्टैंड करे कि ये रूहानियत क्या चीज़ है, ये ब्लेसिंग क्या होती है, नेगेटिव कुव्वतें क्या होती हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है, शैतानी कुव्वतों को किस तरीके से आपने उनको घेराव में लेके एक बदन से उसका अखराज करना है। ये तरीका एक्चुअली एक्शन रिएक्शन का तरीका है और इसको जब आप पढ़ते हैं, ये तरीका मेरा मनगढ़ंत तरीका नहीं है। इसको जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, बल्कि मुख्तलिफ टीवी शोज़ में मैंने बताया कि एक जगह पे एक घर में बैठे थे, एक जगह पे मुझे टीवी वाले ले गए, उन्होंने कहा जी इस घर के अंदर क्या है। मैंने जब बैठे उसे स्मेल किया, उसको जब मैंने महसूस किया, मेरी अदराक ने उसको समझा कि यहाँ पे कुरान करीम का जिक्र होता है, अल्लाह का फजल है इस घर पे, अल्लाह का करम इस घर पे है। जब दीगर उसके साथ जो लोग बैठे थे, एक किसी ने कहा जी इसके अंदर क्या है, मैंने कहा ये आप जो कुछ छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा मैं बता, उसने एक पैमाना रखा हुआ था। जब मैंने उसको रिजेक्ट किया उस बात को,
میں نے کہا آج آپ کا کپڑا چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا، ٹی وی پہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں مختلف ٹی وی چینلوں پہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے ویسا ہی ہوا جو میں نے گزارش کی۔ کچھ لوگوں کو جینیٹک مسائل ہوتے ہیں، جینیٹک مسائل میں میڈیکل سائنس بھی وہاں جواب دے جاتی ہے، لیکن اللہ کا کرم میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ فیض دیتا ہے، اللہ کا کرم لوگوں کو شفا دیتا ہے، خیر دیتا ہے۔ یہ دینی، دنیاوی اور اخروی ہر قسم کی زندگیوں کے لیے کارگر ہے۔ ہمارا کلام الہی جو اس کو ہم یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سنانا، یہ بھی خیر ہے۔ جب ہم اس کو اپنے اپلیکیشن اس کی جب پریکٹیکلی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور اس کے کرم سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب کی گفتگو سنی، ماشاءاللہ دینی گفتگو تھی۔ یہ مجھے ایک سین یاد آ رہا ہے، خاتون کو ان کے پاس لایا گیا لاہور میں، ان کے آستانے پر وہ سے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کھول دو اس کی زنجیریں۔ بس اللہ کا کلام پڑھا، اللہ اللہ کیا، اور وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی۔ تو اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ رحمان میں جنات کا، یا معاشر الجن والانس کا ذکر ہے کہ انسانوں اور جنوں کے گروہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکلو اور دیکھو کہ میں نے کیا بنایا ہے، لیکن تم کیسے نکلو گے؟ طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ بات آئی طاقت کی، ہر چیز کا علم، پورا علم، ہر چیز جو دنیا میں آنی ہے، جو آ چکی ہے اور جو آئے گی، وہ اس کا تمام علم قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے قرآن سے بہت سے لوگ مستفیض ہوئے، اس سے انہوں نے سیکھا، اور ہم اپنے قرآن سے باغی ہو گئے، ہم نے دھوم دھڑکا شروع کر دیا، وہ ڈسکو شروع کر دیا، یہ کر دیا، ہم نے مغربی تہذیب اپنا لی اور مغرب نے ہماری تہذیب اپنا لی۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر کروں گا اس سے پہلے کہ میں سلطان ریاض الحسن صاحب کی طرف جاؤں، ان سے کچھ سوالات کروں۔ سیدنا عمر بن خطاب، ان کا جو طرز حکومت تھا، جو جمہوریت ان کی حکومت میں تھی، یا جو نظام حکومت سیدنا عمر بن خطاب چلاتے تھے، اس نظام حکومت کی حکومت کبھی نہیں بنی۔ آج مغرب سیدنا عمر کے نظام حکومت کو لے کر حکومتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ دیٹ واز دا بیسٹ نظام۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب ممبر رسول پر چڑھنے لگے تو کسی نے ایک سوال کر دیا کہ یہ جو جھولا تو نے پہنا ہوا ہے، کپڑا کہاں سے لیا؟ تو حضرت اترے ممبر رسول سے اور بتایا کہ مال غنیمت میں سے، مال سے، یہ میرے بیٹے کو ملا تھا ایک ٹکڑا، ایک مجھے ملا تھا، میرے بیٹے نے مجھے دے دیا، اور اس کو جوڑ کر میں نے یہ اپنا لباس بنایا ہے۔ تو جب وہ صحافی جو تھا، صحابی، میں معافی چاہتا ہوں، جب وہ مطمئن ہو گیا تو حضور نے اس سے سوال کیا کہ تم مطمئن ہو؟ نے کہا جی، تو آپ واپس گئے۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ کیا آج نواز شریف کو یا اوباما کو یا کسی کو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ گاڑی کیوں لی، تم نے وہ کیوں کیا؟ تیرے میرا ملک ہے، محض ملک دا۔ یہاں تو مریم نواز جہاز میں بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری ملازمہ کو بلاؤ اور اس کو فرسٹ کلاس میں بیٹھنے دو، یہ ملک بھی ہمارا اور یہ اعلان بھی ہماری۔ لیکن وہ عمر بن خطاب تھے، جب ان پر کسی نے الزام لگایا، ممبر رسول سے نیچے اترے اور اس آدمی کو مطمئن کیا۔ یہ ہے اسلام۔ اب ہر کوئی دیکھ لیے، جو بھی دیکھیں، حضور نے یہ کیا میں یہ کروں، حضور نے یہ کیا میں یہ کروں، حضور نے تو بہت کچھ کیا وہ تو کرو، لیکن کیا وہ بھی کرو گے جو صحابہ نے کیا؟ حضور نے کیا میں کروں کہ وہ بھی کر لو جو صحابہ نے کیا، حضور کو فالو کیا، فالو تو کر لو حضور کو، پھر آگے بات کرنا۔ چلتے ہیں ذرا اس طرح۔ معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا۔ بات کچھ ایسی ہوتی ہے جب اسلام کا ذکر آتا ہے تو آج کل میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی، ان کے خاکے بنائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں۔ میں ایک مسلمان ہوں، اچھا ہوں برا جو ہوں یہ تو میرا رب جانتا ہے، لیکن میری ایک ڈیوٹی ہے، میری ایک رسپانسبلٹی ہے مسلمان ہونے کی کے ناطے کہ میں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی کو ڈیفینڈ کروں۔ یہ میرا ایمان ہے اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میں کروں گا ڈیفینڈ۔ میں حضرت عیسیٰ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور دنیا پہ ثابت کر دوں گا کہ یہ جو بائبل ہے یہ فالو کرتے پھرتے ہیں، یہ وہ بائبل نہیں۔ بائبل ہاں خدا نے اتاری، مانتے ہیں بائبل ٹرو بک آف گاڈ، آئی اللہ کی طرف سے، لیکن یہ وہ بائبلیں نہیں جو آپ لوتھر، جان دی تھرڈ، سیکنڈ اینڈ فورتھ، 20 کتابیں ان کے پاس۔ آپ قرآن کو لے لیں، دنیا کے کسی ملک میں چلا جائیں، قرآن کی کوئی آیات اٹھا لیں، زبر زیر سے کہیں فرق نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ نے اس کو بچانے کا وعدہ کیا۔ خدا نے کہا کہ میں اس کا محافظ ہوں، ہمارے سینوں میں قرآن کو اتار دیا گیا، حفظ کر لیا۔ کہ کسی کی بائبل حفظ کی ہوئی ہے؟ نہیں کی ہوئی نا۔ کون سی بائبل؟ جان
लूथर, जॉन दी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, कौन सी बाइबल? 20 तो बाइबलें हैं, लेकिन बाइबल किताब सच्ची, ये अलग बात है कि मनसूख हो चुकी हैं। तौरा भी सच्ची किताब है, खुदा की तरफ से आई ये किताबें, और उसके बाद इसको मनसूख कर दिया क्योंकि वो दीन इलाही कंप्लीट नहीं हुआ था, ये लोग गुनाह की तरफ चल पड़े थे। दीन तो इस्लाम ही आता था हर दफा, लेकिन अल्लाह के नबी ने जब उस दीन को मुकम्मल कर दिया तो फिर खुदा ने कहा भी इसके बाद और कोई नबी नहीं आएगा, वरना हजूर के बाद भी शायद कोई नबी आता अगर कंप्लीट ना होता, क्योंकि वो कंप्लीट कर गए, जो अल्लाह चाहते थे वो कर गए वो। वरना जैसे मूसा के बाद ईसा भी आए, इब्राहिम के बाद कितने अंबिया आए, हम सब अंबिया को मानते हैं। आप मुसलमान ही नहीं हो सकते, मैं हजरत ईसा के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता, इसलिए कि वो मेरे अल्लाह के नबी हैं। हमें कहा गया है कि मेरे नबियों में फर्क मत डालो, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं डाल सकता। मैं हजरत ईसा का कोई भी साका नहीं बना सकता। कोई बेहुरमती वाली बात हजरत ईसा के बारे में, मूसा के, हारून के, किसी के बारे में नहीं कर सकता कि ये सब मेरे रब ने भेजे। अल्लाह की मलकियत है हम। सोचिए, कहते पंजाबी ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, ढा दे जो भी टहदा, पर किसी का दिल ना टावी, रब दिलों में रहिंदा। ये तो लोगों के दिलों को गिरा रहे हैं। आइए, बातें बहुत हो गई, आप साहबजादा राशिद हसन साहब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें इस्लाम के बारे में क्या बताते हैं। और मैं देखता हूँ कि अक्सर पेशतर लोग इन्हें फ़ोन करके कहते हैं इस्तिखारा करके हजरत ये बताइए। अब इस्तिखारा क्यों किया जाता है? खुदा से मशवरा क्यों किया जाता है? क्या अल्लाह किसी को गलत मशवरा दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। आइए मौलाना साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान शेख साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया कि इस्तिखारा। हजूर आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान कि जब भी कोई काम करने लगो तो इस्तिखारा कर लिया करो, मशवरा कर लिया करो, पूछ लिया करो। और उसका तरीका यही है कि रात को सोने से पहले 2 नफल पढ़ के, दुआ इस्तिखारा पढ़ के, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अल्लाह तबारक तआला हमारी रहनुमाई फरमाए, मैं ये काम करना चाहता हूँ, या फ़लाँ दोस्त ये काम करना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इंडिकेशन मिल जाती है, हाँ या ना, कर लो या ना करो। तो उसमें इंडिकेशन मिलती है, तो उसके बाद उसके मुताबिक फिर हम उसको आगे की तफसील उनको बता दी जाती है। तो ये इस्तिखारा भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सूफिया के पास जाते हैं, अल्लाह वालों के पास जाते हैं, वो लोग जो अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाले हैं उनके पास जाते हैं, और हम देखते हैं कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े मकामात से नवाजा। उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह अल्लाह पाक का फरमान वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जो रातों को उठ कर क़याम व सजूद करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं रातों को उठकर नवाफिल पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका बन जाता है, वो अल्लाह के बन जाते हैं। ये वो लोग जिनके लिए हजूर का ये फरमान आलिशान, ये हदीस के अल्लाह पाक उनके कान बन जाता है जिससे वो सुनते हैं, उनकी आँख बन जाता है जिससे वो देखते हैं, उनकी ज़ुबान बन जाता है जिससे वो गुफ्तगू करते हैं, उनके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ते हैं, उनके पाँव बन जाता है जिससे वो चलते हैं। तो ये हाथ, पाँव और ज़ुबान और आँख, ये क्या मतलब हुआ? ये भी इसलिए कि उनका सुनना अल्लाह का सुनना बन जाता है, उनका देखना अल्लाह का देखना बन जाता है, उनका बोलना अल्लाह का बोलना बन जाता है, उनका पकड़ना अल्लाह का पकड़ना बन जाता है, उनका चल के कहीं जाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई कदम उठाते नहीं, जो रसूल अल्लाह के तरीक़ों के अलावा कोई और तरीक़ा कोई अपनाते नहीं, वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगियों के शब व रोज़ गुजारते हैं। इसीलिए तो वो अल्लाह की कुर्बत पा जाते हैं, इसीलिए तो वो इतने करीब हो जाते हैं कि वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी एक करामत थी कि जो भी हज़रत सुल्तान बाहू की महफ़िल में एक मरतबा चला जाता, हज़रत सुल्तान बाहू की ज़ियारत कर लेता, तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, या किसी के ऊपर भी हज़रत सुल्तान बाहू की निगाह पड़ जाती, उसका मुकद्दर संवर जाता,
وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اسی طرح بہت سارے اولیاء کامرین و صالحین و صادقین ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، انہوں نے لکھوں کھا لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ بابا فرید الدین شکر گنج ہیں، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، لکھوں کھا لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ حضور پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہیں، جنہوں نے لکھوں کھا لوگوں کو کلمہ ایک ایک بندہ آیا تو لاکھوں کو کلمہ پڑھا گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ باعمل تھے، وہ رسول اللہ کے طریقوں پہ چلنے والے تھے، وہ دین کے اوپر چلنے والے تھے، قرآن پاک کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے تھے، اس لیے ان کی زندگیاں بڑا اعلیٰ، اور اسی کی وجہ سے انہی لوگوں کو دیکھ کر تو بہت سارے لوگ انہی کی قربت میں بیٹھ کر، انہی کے خانقاہوں پہ، انہی کے آستانوں میں جا کر، ان کی نزدیکی پا کر لوگ دین کی طرف راغب ہوتے رہے، ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ یہ بڑے اعلیٰ لوگ، بڑے صاحب کردار لوگ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کے ذریعے جو روحانی علاج کیا جاتا ہے، یہ لوگوں کی تکلیفیں، وہ ایک فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب درخواست دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ درخواست قبول جب فرماتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ وہ ہے جس کا تعلق اس ذات سے جڑا ہوا ہے۔ تو انہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف اور خطرہ نہیں، پریشانیوں پشیمانی نہیں۔ اس لیے ورنہ تو آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی، لیکن یہ صوفیاء، یہ اللہ والے جنہوں نے اپنا تعلق رب اور رب کے رسول سے جوڑ لیا ہے، ان کو پریشانیوں پشیمانی اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر اپنا کرم فرماتے ہیں، ان کی زبان سیف ہو جاتی ہے، جو بھی زبان سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری فرما دیتا ہے، اور اسی لیے وہ ان کے پاس جو بھی کوئی مریض جاتا ہے تو صحت یاب ہو کے آتا ہے، اور بھی کئی تکلیفوں والے جاتے ہیں، بھٹکے ہوئے جاتے ہیں تو سیدھے راستے میں بڑے بڑے چور، بڑے ڈاکو، بڑے راستے سے اترے ہوئے، پٹری سے اترے ہوئے لوگ جاتے ہیں، صوفی کے پاس گئے، دیکھا، نگاہ پڑی، ان کے محفل میں بیٹھے، ان سے تھوڑی سی صحبت کی اور اس کے حالات بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل لوگوں کی قربت نصیب فرمائے، باعمل لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنا نصیب فرمائے، اور باعمل لوگوں کے طریقے کو اپنانا نصیب فرمائے۔ طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ نے اپنایا، طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا، طریقہ وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ سے حاصل کیا۔ حضرت سلطان باؤس فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم، کہ میں نے ہر مرتبہ شریعت مصطفیٰ سے حاصل کیا ہے، میں نے اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا رہنما شریعت مصطفیٰ کو مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ کے طریقوں پہ چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اس کے اوپر پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ ماشاءاللہ سلطان ریاض الحسن صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کیجیے۔ دراصل وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کیجیے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے میں کچھ سوالات کروں گا بیماریوں کے بارے میں۔ اکثر و بیشتر ہماری کمیونٹی میں جو بیماری ہیں مسلمانوں میں، کیا ہر جگہ ڈائبٹیز ہے، دل کی تکلیف ہے، اور خاص طور میں حال ہی میں آپ جانتے ہیں کہ میرا کولن کا آپریشن ہوا تھا، اور جس سے کافی میرا 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ ویٹ کم ہوا، اور اب بھی میں معدے کی تکلیف میں مبتلا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے نجات دلائے۔ رانا صاحب، آپ نے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے، بہت سے لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا، مجھے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیجیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کن امراض کا علاج کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، روحانیت سے کرتے ہیں یا کس طرح سے کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے سننے والے کو بتائیے۔ اور ناظرین، اگر آپ ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں
تو یہ آپ کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیں گے اور آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں 8327410564. آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں, بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی آپ کو شک و شبہات ہوں تو وہ بھی دور کرنے, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں سپیکولیشن بڑی چلتی ہے, کی عادت ہے پتہ لگانا, یہ ہم لوگ فوراً کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو کسی کو بھیجتے, خود خدا کبھی نیچے نہیں آتے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے سارا کام کراتے ہیں. اللہ نے ساری دوائیاں, سب چیز کا علاج, ہر چیز دنیا میں بھیج دی ہوئی ہے, اور ہر چیز کا علم آپ کو قرآن میں دے دیا گیا ہے. جن لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, جس کو پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے, جو اللہ کے راستے پہ چلے ہیں, انہوں نے سیکھ لیا ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نہیں سیکھ پا سکے, اور وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب کا ٹیلی فون نمبر بھی دیں گے, اور ہم آپ کو اپنا نمبر دیں گے سلطان حق باہو صاحب کا, کہ صاحبزادے کا, اور ان کی یعنی ان کے سجادہ نشین صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب کا, کہ اگر آپ روحانی طور پر کوئی انفارمیشن چاہتے ہوں, یا استخارہ کروانا چاہتے ہوں, یا ملنا چاہتے ہو, روحانیت کے ذریعے کوئی چیز چاہتے ہو, تو ہم ان دونوں شخصیات سے کہاں مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے آپ ڈنمارک میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی جو سوال کیا تھا بیماریوں کے علاج کے بارے میں, ناظرین ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر سنا, باتیں تو بہت سی کر سکتے ہیں, لیکن وقت کی کمی کی پیشی وقت ہمارے سامنے آ جاتا ہے, وقت تھوڑا ہے. ڈاکٹر صاحب ڈنمارک میں رہتے ہیں, 011 سے ان کا نمبر شروع ہوتا ہے. آپ میری اسکرین پر اس وقت ان کا نمبر ڈنمارک کا دیکھ سکتے ہیں. وہ اس کا کوڈ اور ویشن ہے, دیکھ رہے ہیں جیسے اسکرین پر اس وقت چل رہا ہے آپ کے سامنے. 011 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ ڈائل کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ لیجئے کہ 7 گھنٹے کا تقریباً فرق ہے یہاں کا اور وہاں کے ٹائم کا. اور یہاں پر یہ صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب کے مہمان ہیں, اور ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے. ان کا ٹیلی فون نمبر بھی آپ نیچے دیکھ رہے ہیں, 832 سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک انہوں نے اپنی کتابوں کا ذکر کیا, روحانیت کی کتابیں ہیں, اگر آپ انہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم کیجیے, آپ کو کتابیں مل سکتی ہیں, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہم سے ملیے, گفتگو کیجیے, اپنے بچوں کو ملائیے. اور دراصل ہمارے اس شہر میں یا اس ملک میں جب ہم باہر آتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلم ہم نے اپنی اولاد کی ہوتی ہے. ڈالر تو ہم کمانے آ گئے, بیوی اور خامد دونوں جاب میں مشغول ہیں, دونوں جاب پہ جا رہے ہیں, اور بچے نہ جانے پیچھے کسی ٹیکس کر رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے. اور پھر ایک دن بچی ماں کے پاس آتی ہے, کہتی ماما آئی ایم پریگننٹ. یہ بیماری اب ہماری کمیونٹی میں بھی آ گئی ہے. ہماری کمیونٹی اس سے پاک تھی, اب یہ بیماری ہماری کمیونٹی میں بھی آ چکی ہے. اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ روحانی لوگوں سے رابطہ رکھیے, بچوں کو قرآن پاک پڑھائیے, اپنے گھر کا ماحول چینج کیجئے. جب باپ بیٹھ کے بیٹی کے سامنے شراب پیے گا, جب ماں اور باپ آپس میں جھگڑا کریں گے, لڑیں گے, تو بچے کیا سیکھیں گے؟ کوشش کیجئے کہ آپ بچوں کو تھوڑا سا ذرا طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیجیے. اب میں چلتا ہوں کلوزنگ ریمارکس کی طرف, اور میں سب سے پہلے صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب سے کہوں گا کہ کوئی میسج کمیونٹی کو دینا چاہتے ہیں, اپنے کلوزنگ ریمارکس دینا چاہتے ہیں تو دیں. اس کے بعد میں اپنے سیدھے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ کی طرف ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ کلوزنگ ریمارک, پھر ہم اس کے پروگرام کے اختتام پر پہنچیں گے. جان شیخ صاحب, میں پھر آپ کا اور آپ کے عملے کا اور اس ٹی وی چینل کے ٹی وی چینل کے تمام سٹاف کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں آج اس اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور بڑا خوبصورت پروگرام رکھا. اور ہمیں کچھ جو چونکہ میں ایک مذہبی آدمی ہونے کی حیثیت سے, روحانی آدمی ہونے کی حیثیت سے جو میں پیغام دے سکتا تھا وہ دیا. اب میں اپنے مسلمان بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ ہی انفارم کروں گا کہ اپنے گھر میں ماحول بڑا مذہبی رکھنے کی کوشش کریں, قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت کریں, اور درود پاک کی کثرت کریں, نماز کی پابندی کریں. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد درست راستے پہ ہو تو اس کے لیے پہلے خود ہمیں پریکٹیکل بننا پڑے گا, پہلے خود ہمیں باعمل انسان بننا پڑے گا, پہلے خود ہمیں نمازی بننا پڑے گا, پہلے خود ہمیں تلاوت قرآن کرنے والا بننا پڑے گا. اگر ہم تلاوت کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے, ہم سیدھے راستے پہ ہوں گے, تو ہم توقع رکھیں گے کہ ہماری اولاد بھی اسی راستے پہ چلے گی. آج جو پریشانی ہے وہ یہی کہ اولاد ماں باپ کی مانتی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ
اولاد کو رزق حلال کما کے کھلائیں گے تو وہ اولاد نافرمان نہیں ہو سکتی۔ نافرمانی آتی اسی وقت ہے جب رزق میں ملاوٹ ہو جائے، حلال کا رزق نہ ہو، تو اس میں پھر اولاد کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو درست راستے پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں باعمل و باکردار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی اولادوں کو درست راستے پہ چلا سکیں۔ آمین اللہم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی توفیق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ سے آج ہم وا ٹی وی پہ یہ روحانی مسائل کا پروگرام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ جان شائق صاحب نے ہمیں اسپیشلی انوائٹ کیا کہ ہمارے ٹی وی چینل پر اس روحانی موضوعات پہ کچھ گفتگو، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآنی فیض سے استفادہ کر سکیں، اس ذکر قرآن کی فضیلت کو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ کار اپنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور قرآن کو اپنے سینوں میں بسا لیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہماری دینی، دنیاوی اور اخروی زندگی میں ہر طرح سے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، معافی چاہتا ہوں، وقت کچھ کم تھا، پھر بھی تھوڑا سا ہم اپنے ٹائم سے اوپر چلے گئے۔ جب روحانیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ وہ جو ہمارے امام ہوتے ہیں وہ خطبے کو اردو میں یا جو بھی پڑھا رہے ہیں تو بڑی دلچسپی سے ہم سنتے ہیں، بہت سی چیزیں سے سن کر سمجھ کر نکلتے ہیں وہاں سے ہم۔ اسی طرح جب روحانیت میں روحانی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ سمجھ کر، جان کر، پہچان کر آپ وہاں سے نکلتے ہیں۔ کوشش کیجئے، ہمارے شہر میں اس وقت ڈاکٹر رانا ثناء اللہ صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے شہر میں موجود ہیں چند اور دنوں کے لیے۔ آپ صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب سے کانٹیکٹ کیجئے، یا یہ نمبر جو آپ میری اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں ان نمبروں پہ کانٹیکٹ۔ بینک اس وقت آپ ڈنمارک میں کال نہ کیجئے کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہیں، آپ ان سے ہیوسٹن کے یہ 83 نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں 832 نمبر، اس پہ کانٹیکٹ کیجئے اور ان سے ملاقات کیجئے، ان سے ملیے، اپنے بچوں کو ملائیے، اور کوئی بھی سوالات ہوں روحانیت کے بارے میں، امراض کے بارے میں، کسی بارے میں، یا ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اگر آپ وہ کتابیں چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ملاقات بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ان سے ملاقات کیجئے، اور اگر آپ استخارہ کرانا چاہتے ہیں، کوئی اور دینی تعلیم لینا چاہتے ہیں، میں ایک بات اب بتاتا چلوں کہ ریاض الحسن صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب بہت جلد انشاءاللہ ہیوسٹن میں ایک ایسا روحانی کام کرنے لگے ہیں جس سے ہمارے بچے اور آپ کے اہل خانہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ وہی کام کرتے رہتے ہیں جس سے مسلمانوں کو اور ہماری کمیونٹی کو فائدہ پہنچے۔ چھوٹا سا پروگرام تھا آج، وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں پر مجھے اور وقت نہیں ہے کہ میں اور گفتگو کروں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ شہر نامہ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری کی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ہمارا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ چلتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ ہو، پائندہ باد۔